اسے کھا جاؤ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر خدا خوفی پیدا ہوئی، تقوی پیدا ہوا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انسان کے اندر مالی معاملات کے اندر فیئرنس پیدا ہو جائے۔ پہلے جو انفیئر مینز اڈاپٹ کرتا تھا وہ مال کے حصول میں، اب وہ انفیئر مینز چھوڑ کر وہ جو فیئر مینز ہیں ان کو اختیار کرے۔ اس میں خاص طور پر ذکر کیا گیا رشوت کا۔ آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ اور نہ ہی اس مال کو رشوت کے لیے استعمال کرو اور حاکموں تک پہنچاؤ۔ فائدہ کیا حاصل کرو گے تم؟ رشوت کی جو یہاں تعریف آئی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ کھا لو۔ اب ایک افسر جو ہے وہ اگر مجھ سے رشوت لے کر مجھے کوئی بینیفٹ پہنچاتا ہے تو اپنی جیب سے پہنچاتا ہے۔ وہ جو حکومت کا مال ہے، یعنی جو پبلک فنڈ ہے، اس میں سے وہ آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے تو اس کی باپ کی جائیداد تھوڑا جس میں سے دے رہا ہے۔ تو یہ وہاں پر واضح کر دیا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم غلط طریقے سے ناجائز طور پر لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ کھا لو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں، ہلالوں کے بارے میں، یعنی ہلال کریسنٹ، چاند کا گھٹنا اور بڑھنا۔ تو ہلال کی جمع اہلہ، یعنی یہ چاند کا جو بار بار ہلال بنتا ہے اور پھر وہ پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر ہلال بنتا ہے، پھر پورا چاند ہوتا ہے، اسے کہا گیا اہلہ۔ ہلالوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی چاند کا گھٹنا اور بڑھنا۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہیے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک کیلنڈر ہے۔ مواقیت کے معنی کیلنڈر، وقت سے مواقیت، والحج، اور حج کے لیے، یعنی اسلام سے پہلے بھی عرب میں سب سے اہم ایونٹ جو ہے وہ حج ہی تھا۔ آج بھی سب سے اہم ایونٹ جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر حج ہے۔ جیسے یہاں آپ کے ہاں اور ادھر انڈو پاک کے اندر بھی سمر ویکیشنز ہوتی ہیں، سعودی عرب میں آج بھی حج سیزن کی ویکیشنز ہوتی ہیں۔ یہاں جاب اپرچونٹیز جو ہیں وہ سمر میں نکلتی ہیں، وہاں ساری جاب اپرچونٹیز جو ہے وہ حج سیزن میں نکلتی ہیں۔ اس لیے کہ ایک دم سعودی عرب کے اندر کوئی 20-30 لاکھ افراد جو ہیں وہ ایوریج جو ہے وہ پلس مائنس جو ہے وہ آتے ہیں۔ اب ان کو مینیج کرنا اور 4 دنوں کے اندر ان کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کرنا اور تمام جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ وہاں پہنچانا مکے میں، اور پھر وہاں سے سارا کچھ جو ہے اس کو مینیج کرنا، جو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کتنی مین پاور درکار ہے، کتنے مینجمنٹ اور کتنی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے درکار ہے، اس کو سب ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس وقت بھی مکے والوں کے لیے، اس شہر کے رہنے والوں کے لیے سب سے اہم ایونٹ وہ تھا، آج بھی سب سے اہم ایونٹ وہ ہے۔ اس وقت بھی تجارت جو تھی اس کا میکسیمم جو تھا وہ اس وقت ہوتا تھا معاملہ، آج بھی سب سے بڑی تجارت جو ہے وہاں پر وہ انہی دنوں میں ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک تو ان کو اپنی جو بھی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے کے لیے وہاں سے خریداری کرنی پڑتی ہے، وہاں سے وہ ہوٹلوں سے کھانا کھائیں گے، وہاں سے وہ سبزی خریدیں گے، وہاں سے وہ پھل خریدیں گے، وہاں سے وہ دودھ خریدیں گے، وہاں سے وہ چائے خریدیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ایڈیشن اور بھی خریداری جو آپ کو معلوم ہے بہت ساری وہاں پر ہوتی ہے۔ تو ایک ایونٹ ہے سب سے بڑا وہاں پر حج، تو اس کو یہاں پر کہا گیا کہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں، ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس۔ اس کا ایک فنکشن تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک کیلنڈر ہے، سال کا ایک تعین ہوتا ہے کہ اب یہ فلاں مہینہ ہے، فلاں مہینہ ہے، فلاں مہینہ ہے، اور خاص طور پر حج کے بارے میں تعین ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ وہاں ترجمہ میں کر رہا ہوں، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ چونکہ قبلے کی سمت کو نماز کے اندر درست کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، لہذا وہاں پر الفاظ آئے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ۔ اس کا ترجمہ میں نے کیا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، لیکن اسی کو سمجھنا کہ بس سب کچھ یہی ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں دوسرا معاملہ ہے کہ ان کے ہاں ایک بدعت تھی، ان کے ہاں ایک رسم تھی، اور اس کو وہ دین کا جز سمجھتے تھے۔ وہ رسم کیا تھی کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گھر سے نکل آئے تو اب دوبارہ پلٹ کے 100 ضرورت اسے پڑ جائے تب وہ پلٹ کے گھر واپس نہ جائے، بلکہ اس کی بجائے
اب وہ اسی پر اتفاق کرے یا پھر ضرور جانا ہی ہو